کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت با کمال تھے ہم بھی، ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی، زمیں کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر، تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی، ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا وگرنہ قائل رزق حلال تھے ہم بھی، ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی۔ حیران ہو گئے بھائی کیوں ایک برتن دھونے والی گھر کی جو ماسی ہوتی ہے، کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یا پھر وہ کہہ لیں کہ صاحب جمال نہیں ہو سکتی، یا پھر صاحب کمال نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ویسٹ ہو رہے ہیں، آپ یقین کیجئے اپنی صلاحیتوں سمیت ویسٹ ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے زندگی میں، کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں جٹا پاتے، یا پھر ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، تو یا ان کو گھریلو جو اپنے کہہ لیں کہ کیا میں اس کو کہوں کہ گھر کے مردوں کی سپورٹ نہیں حاصل ہوتی انہیں، تو بہت سی عورتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہلیت رکھنے کے باوجود جو ہے نا وہ ایسے ہی برتن مانج رہی ہیں۔ برتن دھونا بھی ایک ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو ہم کام کرتے ہیں نا وہ کوئی معمولی نہیں ہے، گھر کی صفائی کرنا، گھر کی مینٹیننس کا خیال رکھنا، گھر کو سنبھالنا ایز اے ہاؤس وائف، تو یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ انسان اس سے ہٹ کے بھی کچھ کرے، تو ہر انسان جو ہے نا وہ حسن و جمال سے بنا ہے اور کمال سے بنا ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایبیلٹی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہوتا ہے جو کسی دوسرے میں موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایکسپلور کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، یا اس کو حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے۔ میں کبھی بھی اس بات کو ایڈمائر نہیں کرتی کہ اگر آپ کی ضرورتیں گھر بیٹھے پوری ہوں تو آپ گھر سے باہر نکلنے کو جو ہے نا وہ ضروری خیال کریں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی انسان بہت تنگ آ جاتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہ کچھ کرے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرے، اپنی آزادی کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، اپنے خیالات، اپنے ذہن کو جو ہے نا وہ کند ذہن ہونے سے روکنے کے لیے بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہاں پر تو جو میں اپنی صلاحیت کا فائدہ اٹھا رہی ہوں، کیونکہ آج میری ہیلپر نہیں آئی تھی اور آپ بھی میرے پانڈے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مس کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ پانڈے بھی مانج لیتے ہیں اور آپ کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اپنا ہنر سے بھی جو ہے نا وہ روشناس کروا دیتے ہیں۔ باقی نا بہت سے کام آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں نا تو آپ بہتر کر لیتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی ہیلپر آپ کے بہت سے کام آسان کر دیتی ہے، لیکن آپ کے بہت سے کام جو ہے نا وہ مشکل بھی کر دیتی ہے۔ آپ یقین کیجئے گا آج میں کچن میں خود سے نا کوشش کر رہی تھی کہ میں کچھ سمیٹوں، کچھ کروں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کام کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں اور کون کون سے کام جو ہے نا وہ میرے سامنے آ رہے ہیں۔ روٹیاں رکھنے والے رومال، روٹیاں رکھنے والے چھابے، برتن، آپ یقین کیجئے گا ہر چیز ہی میسی ہوئی پڑی تھی کہ اگر آپ ایک دو دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ جی ہیلپر سارا کام کر دے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین کیجئے گا جو ہمارے گھر میں لگانے والے موپ ہے نا وہ تک میں نے خود کلین کی ہیں آج، تو آج میں کچن میں آ گئی تھی، میں نے سوچا کہ آنا تو اس نے ہے نہیں، تو چلو نا، پتہ نہیں ان کی شادیاں بیاہ، ان کے مرنے جینے اتنے کہاں سے نکل آتے ہیں، ہمیں تو کوئی فنکشن بھی نہیں ملتا، اور مجھ جیسے آدم بزار بندے کو اگر کوئی فنکشن آ بھی جائے نا، کوئی شادی بیاہ، کوئی پارٹی، تو میں نا اگنور ہی کرتی ہوں، یا پھر میں کہتی ہوں یا اللہ پاک جھوٹ ہی ہوئے مجھے نہ ہی جانا پڑے۔ اور یہ لوگ اتنے کوئی ایکٹیو ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں جتنی ان کی جیب تنگ ہوتی ہے نا اتنا ان کا دل کھلا ہوتا ہے ان کو گھومنے پھرنے کا کوئی موقع یہ جانے نہیں دیتے۔ تو چلو خیر، اس کے گھومنے پھرنے سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ آج پھر سے میں نے نا خود سے کچن کی ڈیپ کلیننگ کی ہے۔ تو یہ جو آپ کو گرین سے اور یلو سے داغ نظر آ رہے ہیں نا، یہ پرماننٹ ہے، یہ اترتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ میں نے شیٹ لگانے کی بھی کوشش کیا ایک دو دفعہ، تو اس کے نیچے پانی چلا جاتا ہے، تو وہ نا پھر اور زیادہ اس کی کلیننگ مشکل ہو جاتی ہے، تو اس طرح میں اس کو رگڑ کے اچھے سے صاف کر لیتی ہوں، تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ سکون رہتا ہے کہ صاف ہے، بار بار وہ گیلا سا نہیں محسوس ہو رہا ہوتا۔ تو بس یہ جو ہے نا ڈی ایچ اے والی میڈ جتنی یہ برائیاں کرتی ہے نا اپنی جو ہے میڈم کی، اتنی برائیاں ان کی بنتی ہیں ویسے کہ ہم بھی ان کی کریں، کیونکہ جتنا یہ لوگ ذلیل و خوار کرتے ہیں نا آپ کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بہانے آن دا پیک ہوتے ہیں،
اور آن دی پوائنٹ ان کے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ سارے جو ہے نا مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کے گھر کو یہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں سمجھیں گی, اور اگر سمجھنے کی غلطی کر لیں گی تو پھر آپ کو ہی گھر سے بے دخل کر دے گی. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. تو باقی اب میں اتنی کوئی مطلب ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوئی تھی نا چیزیں دیکھ دیکھ کے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کون سا ہاتھ کدھر چلاؤں اور کون سا کام میں کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس لیے پھر میں نے جلدی جلدی سے نا برتن واش کیے. پتہ نہیں یار, ہم 1-2 ہونے کے باوجود نا اتنے کوئی ہمارے برتن ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ ہوتی بھی رہتی ہوں, پتہ نہیں کن کن کونوں خدروں سے برتن نکل آتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آج سوچا کہ چلو نا آج میں نے جو کام رہ گئے نا میرے دماغ میں وہ میں نے سارے کرنے. تو یہ کرنے کے بعد میں نے پھر بس نہیں کی. یہ تو ایک چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. اس کے بعد پھر میں نے سارے گھر کے موپ خود سے سرف ڈال کے, گرم پانی ڈال کے, ڈیٹول ڈال کے اور فرنائل ڈال کے دھو کے ان کو دیوار پہ ڈالا ہے تاکہ وہ نا اچھے سے سوکھ جائیں اور اسمیل نہ آئے. ایک تو مجھے موپ سے ویسے ہی بڑی الرجی ہے, اور ہیلپر اگر دھوئے گی نا تو وہ میرا آدھے سے زیادہ فرنیچر برباد کر دیتی ہے. اس لیے پھر میں نا جب ہیلپر میں ہی کام کر رہی ہوتی ہے نا, پھر میرا پریفرنس ہوتی ہے کہ چلو نا یہ موپ ہی لگا دیں, اور کم از کم ایٹ لیسٹ موپ میں سے اسمیل تو نہیں نہ آئے. تو اس کے لیے میں اس کو نا ہزاروں ڈٹرجنٹ بھی لا کے دے دوں, ہزاروں قسم کی. اس کی فرمائشیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. میڈم یہ لے آئیں گی نا اس سے اسمیل نہیں آئے گی, وہ لے آئیں گی نا اس سے اسمیل. بھائی ہاتھ چلاؤ گی تو اسمیل نہیں آئے گی نا. جتنی ڈی ایچ اے والی میڈ اپنی میڈم کی برائیاں, اس سے ہزاروں گنا زیادہ برائیاں جو ان میں خود میں موجود ہوتی ہیں. استغفر اللہ. جتنا یہ گھروں میں آ کے لوگوں کا میس کریٹ کرتی ہیں, حرام کے یہ پیسے کماتی ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. بس حرام کے ہی ہے نا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ جس کام کے پیسے لے رہے ہیں اور اس کو دل سے نہیں کر رہے, نیت سے نہیں کر رہے, تو کیا فائدہ آپ کا لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا. اور اتنا ایک اور قصہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لازمی سناؤں گی, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح کے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. میرے ساتھ تو اسکیم بہت ہوئے ہیں. کام والیوں نے تو میرے ساتھ بہت اسکیم کیے ہیں. لیکن یہ چلو یہ ہے کہ یہ نیڈی ہے, میں یہ بات مانتی ہوں. لیکن نیڈی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری ضرورتیں اگلے کے گھر سے پوری کر رہے ہیں اور اگلے کے گھر میں آپ بربادی اتار رہے ہیں. آپ یقین کیجیے گا, یہ جو میرے ڈسٹنگ والے کپڑے ہیں, ایک میں نے یہ جو ہے نا وہ برتن پکڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک ڈسٹنگ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کی حالت جب تک میں خود ہاتھ نہ لگاؤں, یہ ایسے اکڑے ہوتے ہیں جیسے کھال ہوتی ہے. تو کیوں آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں پھر ہماری مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے. بھائی جس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں نا, کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی کو گھر میں گھسائے, کسی سے کام لے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک اپنے ہاتھ پیر چلتے ہو نا, کسی کا دل نہیں کرتا کہ آپ کے گھر میں کوئی آ کے نہ کوئی کام کرے. آپ یقین کیجیے گا, جب تک کہ میں نے سر پہ کھڑے نہیں ہونا اس نے ڈسٹنگ نہیں کرنی. اگر میں نے کہہ دیا تو کرنی, یا نہیں کہہ دیا تو شاید آپ سب کا ایکسپیرینس سیم ہی ہو. مجھے نہیں لگتا, شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک بندی ایسی ہو جو کہ گھر میں آئے اور وہ کہے کہ نہیں بھائی میں نہ حق حلال کا اب کماؤں گی. اور ان کے شام کو اتنے نخرے ہوتے ہیں جب یہ گھر سے جاتی ہیں, کھانے پینے سے لے کے جو ہے نا وہ پیسوں تک ان کے الگ الگ مطالبے ہوتے ہیں. ان کو کچے پکے چاول, ان کو کچا پکا دلیا, کھانا پینا ہر چیز. بھائی وہ آپ کے نصیب کا ہے, لیکن آپ کم از کم حلال کر کے تو لے کے جاؤ نا. تو بس ان سے اللہ ہی پناہ ہے. ابھی میں مطلب ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں بہت اریٹیٹ ہو رہی تھی, اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نا پھر ایسی میری عادت ہے کہ میں نا فیس پہ کسی کو کہہ بھی نہیں پاتی, اور ذرا سا یہ الٹا سیدھا منہ بنائیں گی نا تو میں فوراً نا ڈپریس ہو جاتی ہوں کہ چلو نا. میرے ہسبینڈ بھی اس بات کے بڑا خلاف ہیں کہ جو لوگ آپ کے گھر میں نیڈی ہوتے ہیں نا, کام کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ نا اچھا رویہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ پھر آپ کی نا مثبت سوچ کا بھی بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. اور میں اتنی کو اریٹیٹ ہوتی ہوں نا جب یہ ڈی ایچ اے والی میڈ کی نا ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی میڈم کی اتنی برائیاں کر رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ اس کی میڈم کوئی ہے بھی کہ نہیں, وہ خود ہی سے کر رہی ہوتی ہے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ یار اگر تم لوگوں کا بایو ڈیٹا کوئی کھولنے لگے نا, کوئی بات کرنے لگے, تو تم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نا یورپ چلے جاؤ کہیں اور کسی کنٹری میں چلے جاؤ, تو وہاں پہ یہ ہے کہ لوگ اپنے کام خود سے کرتے ہیں نا. جو مجھے لگتا ہے اسی لیے ان کے گھر, ان کی گھروں کی عمارت, ان کے سامان, ان کے فرنیچر جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو ہماری نسبت جو ہے نا وہ بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ خود سے اپنے ہینڈ سے کیئر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی, اور ہم لوگ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں ایک طرح سے فائدہ ہو رہا ہے کہ بس یہ ہم تھوڑے آرام پسند ہو گئے. ادروائز ہماری چیزوں کا, ہمارے گھروں کا کوئی حال نہیں رہتا. چند سالوں بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کب سے گھر بنے ہوئے ہیں اور کب سے چیزیں جو ہے نا وہ خریدی گئی ہوئی ہیں.
چلیں جی، یہاں آپ سے باتیں کرتے ہوئے میں نے کچن کر لیا جی کلین. اب میں چائے بنا کے پیوں گی. آپ بھی ایک اچھی سی چائے کا کپ بنائیں اور پئیں اور میری ویڈیو انجوائے کریں. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.